مصطفیٰ بڑھایا سلسلہ تبلیغ کا جب کھل کے آقا نے لگا چرچا نبی کا ان میں اب ہر وقت ہی ہونے وہ ایک دوجے سے بڑھ کر دشمنی پہ اب اتر آئے نبی کو قتل کرنے کے لگے بننے یوں منصوبے یہ سوچا بائیکاٹ ان کا معاشرتی کیا جائے گئے یہ پاس ابو طالب کے اور پھر ان سے یہ بولے ہمارے درمیان تو آپ عزت دار اعلیٰ ہیں گزارش تھی ہماری کہ بھتیجے کو یوں خود روکیں مگر دیکھا یہ ہم نے کچھ نہیں ہے آپ کر پائے خداؤں کو برا کہنا گوارا ہم نہیں کرتے ہمیں بے عقل اور اجداد کو بھی بد وہ کہتے ہیں انہیں روکے نہیں تو آپ سے ہم جنگ کرتے ہیں رہے گی جنگ یہ اس وقت تک ہی پھر تو بس جاری کہ دونوں ہی فریقوں میں سے رہ جائے گا ایک باقی پریشان ہو گئے حضرت ابو طالب یہ سن کر کے وہ اپنی قوم کے غصے سے بھی تو خوب واقف تھے مگر اس بات کو بھی وہ پسند ہرگز نہ کرتے تھے کرے کوشش کوئی رسوا نبی کو جس سے وہ کر دے کہا آقا سے تیری قوم ہی کے لوگ آئے تھے ابو طالب نے ان کے لفظ بھی اب صاف دہرائے بھتیجے تم سے میں کہتا ہوں خود پر رحم تم کر لو اٹھا پاؤں نہ جو میں بوجھ ایسا مجھے پہ نہ ڈالو سنا جب آپ نے یہ سب نبی کو یہ خیال آیا ابو طالب بھی ان کا ساتھ چھوڑیں گے یہی سمجھا لگا شاید کہ وہ اب ہاتھ نصرت سے اٹھاتے ہیں نبی چچا کو اب یہ بات واضح ہی بتاتے ہیں قسم اللہ کی یہ شمس دائیں ہاتھ میں لائے یا بائیں ہاتھ پر یہ لوگ میرے چاند بھی رکھ دیں تو میں اس کام سے ہرگز بھی اپنا منہ نہ موڑوں گا ترانہ رب کی وحدت کا سنانا میں نہ چھوڑوں گا خدا حق بات کو ظاہر جہاں پر آپ کر دے گا یوں آواز آپ کی بھر آ گئی تھی جب یہ فرمایا نبی کی پاک آنکھوں میں یوں آنسو بھی تھے اب آئے نبی جانے لگے اٹھ کر تو چچا آپ سے بولے بھتیجے تم ادھر آؤ مڑے آقا تو کہہ ڈالا قسم اللہ کی تم کو اکیلا میں نہ چھوڑوں گا بھتیجے جو بھی دل چاہے کہو میں ساتھ ہوں تیرے ابو طالب ہے نصرت میں قریش اس بات کو سمجھے لیا اب ساتھ جو عمار کو ابو طالب کے پاس آئے سنو یہ نوجوان سب سے حسین ہے اور بہادر ہے
اسے لے کر بنا لو اب تو بس تم اپنا ہی بیٹا بھتیجا، اس کے بدلے میں ہمیں دے دو فقط اپنا، تمہارے باپ دادوں کے خلاف سے وہ جاتا ہے، تمہاری قوم میں تفریق ہی کو وہ بڑھاتا ہے، یوں کر دی ہے خراب اس نے تمہاری قوم کی عقلیں، ہمارے تم حوالے اس کو کر دو کہ قتل کر دے، لگے کہنے کہ ہم بدلے میں انسان تم کو دیتے ہیں، یہ بیہودہ سی باتیں سن کے چچا ان سے کہتے ہیں، قسم اللہ کی ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا، کوئی بھی اونٹنی کیا ہوگی راضی کے کرے ایسا، خوشی سے کیا کبھی ایسے وہ اپنا بچہ دے دے گی کہ بدلے میں اسی کے دوسرے کا بچہ لے لے گی، سنا مطعن نے جب اس کو تو اس نے برملا بولا، تمہاری قوم نے انصاف کرنے کا ہی ہے سوچا، مگر تم چاہتے ہو بس پسند اپنی پہ ہی چلنا، ہماری پیشکش کو مان لوگے تم نہیں ہوگا، ابو طالب یہ بولے ہیں قسم اللہ کی سن لو، نہیں انصاف کچھ تم کر سکے، تم سازشی ہی ہو، کیا گٹھ جوڑ ہے رسوائی ایسے تاکہ میری ہو، نہیں مانوں گا میں جو آئے دل میں چاہے وہ کر لو، ہمارا جب مرا حبشہ میں تو وہ کفر ہی میں تھا، وہ جادو سے ہوا وحشت زدہ جنگل میں تھا پھرتا، مرا مطعم عدی کا تھا جو بیٹا ہو کہ کافر ہی، قریشی پیشکش ہر ایک چچا نے بھی ٹھکرا دی، غرض اب صورت حالات تھی سنگین تر ایسی، ارادے تھے قریشی پر خطر بھی اور بیانک بھی، ابو طالب نے مشکل تری حالات کو باپا، بنو ہاشم کو اور باقی اعزاء کو بھی بلوایا، گزارش کی نبی کی ہم حفاظت مل کے کرتے ہیں، کہا سب نے کہ ہم ہیں مانتے جو آپ کہتے ہیں، سوائے ابو لہب کے دشمنی سے جو نہ باز آیا، یہ سختی سے خلاف آقا کے آواز اب اٹھاتا تھا، جو ایمان لا رہے تھے وہ مخالف ان کا ہوتا تھا، وہ بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو تکلیفیں بھی دیتا تھا، نبی کو کس طرح کفار تکلیفیں ہی دیتے تھے، جناب حضرت عباس ہیں یہ بات فرماتے، حرم میں تھا کہ جب میں نے وہاں پر بو جہل دیکھا، نبی کو قتل سجدے ہی میں کرنے کا وہ کہتا تھا، جناب حضرت عباس نے آقا کو بتلایا، نبی مسجد میں آئے سن کے غصہ آپ کو آیا، رگڑ بھی لگے گئی دی
دیوار سے جب تھے نبی گزرے، علق کی جو ہے صورت آیتیں بھی اسی کی پڑھتے تھے۔ نبی نے آخری حصہ پڑھا تو آ گیا سجدہ، نبی سجدے میں تھے جب ابو جہل سے کوئی جا بولا، یہ دیکھو بوالحکم وہ ہے محمد جو ہے سجدے میں۔ یہ سنتے ہی بڑا ان کی طرف ابو جہل غصے میں، مگر نزدیک پہنچا اور پھر واپس بھی وہ لوٹا۔ ہوئے حیران ہیں کیا ہوا، لوگوں نے یہ پوچھا، جواباً ابو جہل حیران ہو کر ان سے یہ بولا، جو میں ہوں دیکھتا تم کو نظر کیا وہ نہیں آیا؟ ہوئے حیران پہلے سے بھی بڑھ کر لوگ اور پوچھا، بتاؤ بوالحکم ہم کو بھی کیا تم کو نظر آیا؟ کہا اس نے کہ ایک آتش کی خندق سامنے میرے، جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہے دکھتی ہے۔ کہاں یہ ابو جہل نے، اے قریش اس کو بھی تم دیکھو، محمد عیب بتلاتا تمہارے دین میں ہے سمجھو، وہ معبودوں کو اور عقلوں کو بھی بدتر ہی کہتا ہے، تمہارے باپ دادوں کو بھی گالی وہ تو دیتا ہے۔ خدا کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں یہ کر دوں گا، بڑا پتھر محمد کے لیے کل لے کے بیٹھوں گا، وہ پتھر ہوگا ایسا جس کو وہ توڑ سے نہ پائیں گے، میں ان کے سر پہ ماروں گا جو ہی سجدے میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چاہے تم مدد کرنا پناہ دینا، یہ چاہو تم تو مجھ کو میرے دشمن ہی کو پکڑانا۔ قریش اللہ کی کھا کر قسم اس سے لگے کہنے، کسی قیمت پہ بھی تم کو دغا ہرگز نہ ہم دیں گے، جو کرنا چاہتے ہو اس کو اطمینان سے کرنا۔ ابو جہل اگلے دن ایک بھاری پتھر کو اٹھا لایا، وہ منصوبہ بنا کر انتظار آقا کا کرتا تھا۔ نبی تشریف لائے فجر کا تھا وقت، جب آیا تھا قبلہ بیت مقدس جس کی جانب چہرہ کرتے تھے، یمانی رکن اسود حجر کے مابین کھڑے ہوتے، یوں کعبہ بیت مقدس ہی کے مابین آ ہی جاتا تھا۔ نماز اب آپ نے پڑھنی شروع کی، آ گیا سجدہ اٹھا کر ابو جہل پتھر نبی کی سمت اب آیا، جو ہی نزدیک آیا اس پہ طاری ہو گیا لرزا، اڑا اب رنگ چہرے کا وہ گھبراہٹ میں ہٹ آیا، جمے اب ہاتھ پتھر پہ ہٹا جن کو نہ وہ پایا، قریش اب اس کے گرد آئے، ہوا کیا بوالحکم بولے، کہا اس نے لگا جیسے ہی مقصد کی طرف بڑھنے، جواں ایک اونٹ میرے راستے میں آ گیا، دیکھا نہیں دیکھا تمہیں
میں نے زندگی بھر اونٹ ہی ایسا، اچانک اونٹ یکدم اب تو میری سمت ہی آیا، مجھے ایسے لگا جیسے کہ وہ تو مجھے کو کھا لے گا۔ نبی کو جب کسی نے واقعہ یہ جا کے بتلایا، اسے سن کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تھے جبریل جو میری حفاظت ہی کو آئے تھے، اگر نزدیک آ جاتا ضرور اس کو پکڑ لیتے۔ نماز کے روز آقا خانہ کعبہ ہی میں پڑھتے، ابو جہل آ گیا اور آپ سے پھر وہ لگا کہنے، کہا اس نے کہ میں نے آپ کو ہی اس سے روکا تھا، نہیں معلوم تم کو میں بڑے ہی ہوں گروہ والا۔ اتاری آیتیں سورہ علق کی آپ پر رب نے، سو یہ اپنے گروہ کے سارے لوگوں ہی کو بلوا لے، جہنم کے پیادوں کو مقابل ہم بلا لیں گے۔ جناب ابن عباس آپ تھے یہ بات فرماتے، اگر ابو جہل اور اس کے گروہ کے لوگ آ جاتے، جہنم کے فرشتے تہس نہس ان کو یوں کر دیتے۔ ابو جہل کے روزہ آقا کے آگے آ کے یہ بولا، محافظ آپ کو معلوم ہے ہوں بد حوالوں کا، یہاں پر میں ہوں لوگوں سے شرافت ہی میں یوں بڑھ کر، خدا نے پھر اتاری یوں دخان کی آیت آقا پر، دو چکھ نارے جہنم جو بنا پھرتا مکرم ہے، فرشتے اس کو پھٹکاریں گے جب دوزخ میں ڈالیں گے۔ نبی کو ابو لہب بھی اس طرح تکلیف دیتا تھا، نبی تبلیغ جب کرتے رکاوٹ وہ کھڑی کرتا، نبی کو وہ برا کہتا، ستم بیوی بھی تھی کرتی، وہ کانٹے دار لکڑی راستے میں ہی بچھاتی تھی۔ لہب صورت خدا نے آپ پر نازل جو فرمائی، عذاب ربی کی اس میں خبر بیوی کو خدا نے دی، وہ غصے میں ہوئی آتش فشاں پتھر لیے نکلی، ابو بکر آپ سے بولے نبی کی سمت جب آئی، رسول پاک یہ گستاخ ہے اس کی زبان لمبی، یہاں پر یہ اگر ٹھہرے گی تو تکلیف پہنچے گی۔ نبی نے ابو بکر سے سن کے ہی یہ بات فرمائی، کرو نا فکر تم یہ دیکھ ہی مجھ کو نہ پائے گی، کوئی نزدیک جب تو ابو بکر ہی بس نظر آئے، وہ بولی دوست تیرا ہے کہاں جو شعر پڑھتا ہے، تمہارا دوست تو میری بڑی تذلیل کرتا ہے، نظر تم کو کوئی آیا ہے اس سے ابو بکر بولے، لگی کہنے کہ مجھ کو تو نظر کوئی نہیں آتا، تم ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہو کیا یہی پوچھا، میں ان کے منہ پہ ماروں گی یہی پتھر، وہ اب بولی
کہے نازے بہے اشعار میری شام کہتی تھی، لہب کی آیتوں کو شعر اس نے خود سے سمجھا تھا، جناب ابو بکر نے اس لیے اس کو یہ سمجھایا، قسم اللہ کی شاعر نہیں وہ شعر نہ جانے، غلط ہے یہ گما کہ وہ تیری تذلیل کرتے ہیں۔ یہ سن کر جب وہ لوٹی تو نبی سے ابو بکر پوچھا، رسول اللہ کیسے آپ کو اس نے نہیں دیکھا؟ نبی بولے فرشتے نے پروں میں ہی چھپایا تھا، خدا نے آڑ پیدا کر کے ہی مجھ کو بچایا تھا۔ نبی بولے فرشتے نے پروں میں ہی چھپایا تھا، خدا نے آڑ پیدا کر کے ہی مجھ کو بچایا تھا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔